لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه مسلم. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، دنیا کے کونے کونے سے اہل ایمان اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آنا شروع ہو گئے. امیر ہوں یا غریب، حاکم ہوں یا محکوم، کالے ہوں یا گورے، کسی نسل اور زبان کی امتیاز کے بغیر لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے ایک لباس میں، ایک آواز میں، ایک حالت میں پہنچ رہے ہیں. وہاں نہ کالے گورے کا امتیاز ہے، نہ اونچ نیچ، نہ زبان کا امتیاز ہے، نہ امیر و غریب کا امتیاز ہے. سب ایک لباس میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آنا شروع ہو گئے. میرے بھائیوں، اس منظر کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ وعدہ سچ ثابت ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. کیا ابراہیم، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ وہ اللہ کے اس گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہوں. اللہ کہتے تم اعلان کرو یأتوک رجالا، لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے تمہارے پاس آئیں گے، اس گھر کی زیارت کے لیے آئیں گے. رجالا، پیدل چل کر. وعلی کل ضامر، اور کمزور اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے. یاتین من کل فج عمیق، اور دور دراز راہوں سے، دور دراز گلیوں سے،
दुनिया के कोने कोने से, मशरिक़ व मग़रिब से लोग इस घर की ज़ियारत के लिए हाज़िर होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो वादा किया था इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, वो वादा मेरे भाइयों पूरा हुआ। और आप देखें दुनिया के कोने कोने से, दूर दराज राहों से पैदल सवारी पर सवार होकर लोग अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए पहुँच रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू फरमाते हैं फ़ीही आयातुम बय्यिनात मक़ाम इब्राहीम, यहाँ वाज़ह निशानियाँ हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की वाज़ह निशानियाँ मौजूद हैं। मक़ाम इब्राहीम, मक़ाम इब्राहीम मौजूद है, वो पत्थर मौजूद है जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये शर्फ़ और इज़्ज़त बख्शी और ये निशानी अता फरमाई कि उस पत्थर पर, जिस पत्थर पर वो सवार होकर, जिस पत्थर पर वो चढ़कर खाने काबा की तामीर कर रहे थे, उस पत्थर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोनों कदमों के निशानात बन गए, मक़ाम इब्राहीम। और ये हुक्म हुआ कि तवाफ़ से फारिग होने के बाद, तवाफ़ करने वाला तवाफ़ से फारिग होने के बाद मक़ाम इब्राहीम के पीछे 2 रकात नमाज अदा करे। मक़ाम इब्राहीम, वहाँ ये निशानी मौजूद है और ये इज़्ज़त, ये शर्फ़, ये मक़ाम अल्लाह ने किसी और को नहीं दिया है। वमन दखलहु कान आमिना, अल्लाह फरमाते हैं जो शख्स इस शहर में दाखिल हुआ वो अमन व अमान वाला हो जाएगा, उसे अमन नसीब होगा। और मेरे भाई आप देखें कि मक्का शहर के अंदर न सिर्फ इंसानों को अमन सुकून हासिल है, बल्कि वहाँ जानदारों को भी, शिकारों को भी और इसी तरीके से दरख्तों को भी अमन सुकून हासिल है। वमन दखलहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह फरमाते हैं और लोगों के लिए, और लोगों पर ये फ़र्ज़ हो गया है कि वो अल्लाह के लिए, वलिल्लाह, अल्लाह के लिए, अलन्नास, लोगों पर फ़र्ज़ है। क्या फ़र्ज़ है? हिज्जुल बैत, खाने काबा का हज करना तमाम लोगों पर फ़र्ज़ है। ऐसे तमाम लोगों पर मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो मक्का पहुँचने की ताकत और इस्ताअत रखते हैं, माली एतबार से, सेहत के एतबार से, जिस्मानी एतबार से, वसाइल के एतबार से, अमन व अमान के एतबार से, जो मक्का पहुँचने और खाने काबा का हज करने, ज़ियारत करने की ताकत रखते हैं, इस्ताअत रखते हैं, ऐसे लोगों पर हज फ़र्ज़ हो चुका है। ऐसे लोगों पर वाजिब हो गया है कि वो अल्लाह के लिए हज करें, खाने काबा की ज़ियारत करें। वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आयत में हज की फ़र्ज़ियत को बतलाने के बाद और हज फ़र्ज़ करार देने के बाद अल्लाह कहता है वमन कफ़र, जो शख्स हज की फ़र्ज़ियत का इनकार करे, जो शख्स इस इबादत का इनकार करे, इस इबादत को कमतर समझे और सुस्ती और काहिली बरते, फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, तो याद रखो कि अल्लाह सारी दुनिया से बेनियाज है। वो किसी की ज़ियारत का मोहताज नहीं, किसी के तवाफ़ का मोहताज नहीं, किसी के हज और किसी की इबादत और इताअत का मोहताज नहीं है, किसी के अमल का मोहताज नहीं है। फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, अल्लाह सारी दुनिया से बेनियाज और मोहताज है। मेरे भाई, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज सन 9 या 10 हिजरी में फ़र्ज़ करार दिया। और सही मुस्लिम की हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह क़द फ़रज़ अलैकुमुल हज्ज फ़हुज्जू अय्युहन्नास इन्नल्लाह क़द फ़रज़ अलैकुमुल हज्ज फ़हुज्जू। ऐ लोगो, अल्लाह ने तुम पर हज को फ़र्ज़ करार दिया है, अल्लाह ने तुम पर हज को फ़र्ज़ करार दिया है। फ़हुज्जू, अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए, हज के लिए तुम पहुँचो, हज करो। एक शख्स ने कहा अफ़ी कुल्ल आमिन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, क्या हर साल हज करना फ़र्ज़ है? फसकत, अल्लाह के नबी खामोश रहे। हत्ता क़ालहा सलासन, यहाँ तक कि सवाल करने वाले ने 3 बार पूछा अफ़ी कुल्ल आमिन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, क्या हर साल हज करना फ़र्ज़ है? आप खामोश। उसने फिर तीसरी बार सवाल किया क्या हर साल हज करना फ़र्ज़ है? आप फरमाते हैं लौ क़ुल्तु नअम लवजबत व लमस्तताअतुम, अगर मैं हाँ कह देता तुम्हारे इस सवाल पर, अगर मैं हाँ कह देता कि हर साल हज करना फ़र्ज़ है, हाँ कह देता, तो हर साल मालदारों पर, साहिब इस्तात पर हज करना फ़र्ज़ हो जाता और तुम इसकी इस्तात नहीं रखते, तुम्हारे पास इसकी इस्तात ना होती। फरमाया आपने ज़रूनी मा तरक्तुकुम, जिन चीज़ों में मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, छूट दे रहा हूँ, गुंजाइश दे रहा हूँ, वहाँ तुम मुझे छोड़े रखो, उस गुंजाइश को बाकी रखो। ज़्यादा सवाल करके गुंजाइशों को ख़त्म ना करो,
آسانیوں کو ختم نہ کرو. ذرونی وما ترکتکم, جو چیز میں چھوڑ دے رہا ہوں, جس چیز پر میں خاموش ہوں, تم لوگ مجھے اس پر کیا ہے, میری اس خاموشی پر مجھے چھوڑو, باقی رکھو. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. تم سے پہلے کی قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں, کیوں ہلاک ہوئی ہیں؟ ہلاکت کے اسباب کیا تھے؟ بہت سارے اسباب تھے. انہی اسباب میں سے 200 آپ نے یہاں بیان کیا. کثرت سؤالہم, بہت زیادہ سوال کرنا. اور آپ نے قوم موسیٰ کا واقعہ پڑھا ہوگا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. یہ حکم تھا گائے ذبح کرو. انہوں نے پوچھا رنگ کیا ہے, عمر کیا ہو, وغیرہ وغیرہ. جس طرح سوالات کرتے گئے اور پیچیدگیاں بڑھتی گئیں, اور پھر وہ آخر میں اللہ کے اس حکم کو پورا نہ کر سکے اور ہلاک ہوئے. فرمایا آپ نے تم میں سے پہلے جو لوگ تھے وہ ہلاک ہوئے بہت سارے اسباب کی بنا پر. ان میں سے ایک سبب یہ تھا کثرت سؤالہم, بہت زیادہ سوالات کرنا. واختلافہم علی انبیائہم, اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنا. نبیوں سے اختلاف کرنا. اللہ کا نبی اللہ کا پیغام سنا رہا ہے, اللہ کی وحی سنا رہا ہے, اللہ کا دین بتلا رہا ہے. لوگوں نے ان سے نبیوں سے اختلاف کیا. وہ نبی جو بول رہا ہے دین کے معاملے میں, میرے بھائی, وہ اللہ کی وحی کی روشنی میں بول رہا ہے, دلائل کی روشنی میں بول رہا ہے, اللہ کے حکم کے مطابق بول رہا ہے. لیکن قوم نے اختلاف کیا, عقلی دلیلوں کو پیش کیا, اپنی رائے کو پیش کیا, اپنی باتوں کو پیش کیا, نبیوں سے اختلاف کیا اور ہلاک ہو گئے. یہ لمبی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے. حج زندگی میں ایک بار فرض ہے. اور دوسری حدیث ہے الحج مرہ فمن زاد فہو تطوع. حج ایک بار فرض ہے, جو شخص ایک بار سے زیادہ حج کرے گا وہ اس کے لیے نفلی حج ہوگا, وہ اس کے لیے نفلی حج ہوگا. ورنہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کا فضل اور احسان ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے دین کے اندر بڑی آسانیاں رکھی ہیں. انہی آسانیوں میں سے ایک آسانی کہ ہمارے اوپر, اور وہ شخص جو عاقل ہو, بالغ ہو, آزاد ہو. اسی طریقے سے اس کے پاس مکہ تک پہنچنے اور خانہ کعبہ کرنے کی مالی اور بدنی وسائل کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے استطاعت اور طاقت ہو. ایسے شخص پر زندگی میں ایک بار اللہ نے حج کو فرض قرار دیا ہے, ایک بار حج کو فرض قرار دیا, اور اسے اسلام کا 5واں رکن قرار دیا ہے. اسے اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون قرار دیا ہے. اور جو شخص طاقت رکھنے کے باوجود, صحت کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے, جسمانی اور مالی اور وسائل کے اعتبار سے جو طاقت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا ہے, وہ اپنے اسلام کو ضائع کر رہا ہے, وہ اسلام کی عمارت کو گرا رہا ہے, اسلام کی عمارت کو ڈھا رہا ہے. اور ایسے کے بارے میرے بھائیوں, خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں شہروں میں اپنے قاصدین بھیجوں, اپنا ایلچی بھیجوں, اپنے لوگوں کو بھیجوں, اور وہ تحقیق کریں, تلاش کریں ان لوگوں کو جن کے پاس مالی اور بدنی استطاعت اور طاقت ہے حج کرنے کی, ہر اعتبار سے ان کے پاس حج کرنے کی طاقت ہے, پھر بھی وہ فریضہ حج کو ادا نہیں کر رہے ہیں اور ہمارے دارالخلافہ میں موجود ہیں. ایسے لوگوں پر میں جزیہ مقرر کر دوں, ما ہم بمسلمین, ایسے لوگ مسلمان نہیں. رواہ سعید فی سننہ. کون کہہ رہے ہیں, کس کا فتویٰ ہے؟ یہ اس صحابی, اس عظیم ہستی کا فتویٰ ہے جس کی رائے کی تائید میں آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی, اور جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اور نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتے, عمر نبی ہوتے, جس کو آپ نے فاروق کا لقب دیا. اور ایسے ہی صحابی رسول خلیفہ رابع علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا فتویٰ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے, حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے, مال کے اعتبار سے, جسم کے صحت کے اعتبار سے, وسائل کے اعتبار سے, جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور حج نہیں کر رہا ہے, ایسے شخص کے لیے برابر ہے کہ وہ یہودی بن کر مرے یا عیسائی بن کر مرے. یہ فتویٰ کن لوگوں کا؟ خلفائے راشدین کا ہے, صحابہ کا ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جیسے عظیم ہستی کا فتویٰ, عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے عظیم ہستی کا فتویٰ ہے. آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا آخری عمل, ہم نے حج کو اپنی زندگی کا آخری عمل قرار دے دیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھی عمر باقی ہے, جوانی ہے, صحت ہے,
اور حج کر لیں گے تو بہت ساری پابندیاں دین کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے بہت ساری پابندیاں ہمارے اوپر عائد ہو جائیں گی اور بہت ساری چیزوں سے بچنا پڑے گا۔ ابھی کیوں حج کریں اور اپنے آپ کیوں ہم باندھ کر رکھیں؟ ہم جب عمر ہوگی اور بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھیں گے اس وقت ہم حج کر لیں گے۔ میرے بھائی، ایسا سوچنا یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، اسلامی فکر نہیں ہے، ایک مومن بندے کی فکر نہیں ہے۔ مومن نیکیاں کرنے میں آگے بڑھتا ہے، مومن نیکیاں کرنے میں آگے بڑھتا ہے۔ اگر آپ کے پاس طاقت اور طاقت ہے تو حج جیسے اہم فریضے اور اسلام کے 5ویں رکن کو مکمل کر لیں۔ الحمدللہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی معانی کو آپ سمجھ لیے، اس پر قائم ہیں، 5 وقتہ نماز کی پابندی کر رہے ہیں، رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں، مالدار ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ یہ 5واں رکن اسلام کا 5واں رکن اور یہ اسلام کا 5واں ستون جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے، یہ باقی رہ گیا۔ جس بھائی سے اسے چاہیے کہ وہ اس نیکی میں، اس خیر میں اور اس اہم عظیم ترین عبادت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور اس فریضے کو ادا کر لے۔ حدیث آپ فرماتے ہیں تعجلوا الی الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض الله، رواہ احمد۔ فرمایا اپنے حج کرنے میں جلدی کرو، تم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ اس کے سامنے کیسے مسائل آئیں گے۔ اور دوسری دن فرمایا آپ نے ہو سکتا ہے بیمار ہو جائے، حج نہ کر سکے، ہو سکتا ہے کوئی اور حاجت اور ضرورت پیش آ جائے، فقر کا شکار ہو جائے، فاقے کا شکار ہو جائے، مال کم ہو جائے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے مسائل سامنے آ سکتے ہیں اور اگلی زندگی، اگلا سال، اگلا حج، اگلا موسم ہمارے لیے ہوگا نہ ہوگا، یا ہماری زندگی کا یہ آخری حج ہے، آخری سال ہے، کسی کو یہ خبر نہیں۔ تعجلوا الی الحج، فرمایا اپنے حج کرنے میں، اس فریضے کو ادا کرنے میں جلدی کرو، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے سامنے کیسے مسائل آنے والے۔ میرے بھائی، یہ حج کی اہمیت، یہ حج کی اہمیت آئیں دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عظیم فریضے پر، اس عظیم عبادت پر کیا اجر و ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ نے کیا وعدے فرمائے ہیں اپنے بندوں سے۔ فرمایا اپنے حدیث سے فرماتے ہیں والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ حج مبرور کون سا حج ہے؟ حج مبرور وہ حج ہے جس حج کے اندر کچھ شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اجر و ثواب پانے کے لیے اللہ کی محبت میں حج کرے۔ اگر وہ دکھاوے کے لیے حج کر رہا ہے، اپنی مالداری کو ظاہر کرنے کے لیے حج کر رہا ہے، دنیا میں اپنے آپ کو حاجی کہلوانے، شہرت پانے کے لیے حج کر رہا ہے، ایسے شخص کا حج قبول نہیں۔ ریاکار، جس عمل میں اخلاص نہ ہو، جس عمل میں ریاکاری اور دکھاوا ہو، جو عمل اخلاص سے عاری اور خالی ہو، وہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ عمل کے قبول ہونے کی ایک شرط کیا ہے؟ کہ وہ عمل کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہو۔ وہ عمل کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہو۔ آج میرے بھائی، ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے سماج کا جائزہ لیں اور اپنے معاشرے میں حج پر آنے والے لوگوں کا جائزہ لیں۔ اکثریت کے اندر ریاکاری اور دکھاوا ہوتا ہے، ایسے اعمال کرتے ہیں، ایسے پروگرام کرتے ہیں، ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں جن سے صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ بندہ شہرت چاہتا ہے، اور اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق سلوک کرے گا۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ نے حج کا حکم دینے سے پہلے اخلاص کی شرط لگائی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا ہے، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، سماج میں شہرت اور مقام حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں مقام حاصل کرنے کے، اللہ کے ہاں عظیم بدلہ پانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا اور قربت حاصل کرنے کے لیے حج کرے۔ پہلی شرط یہ ہے، تو وہ حج مبرور ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے حج مبرور کی، جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حج حلال کمائی کا ہو، اس حج پر خرچ کیا گیا پیسہ حلال کمائی کا ہو۔ کیوں؟ حدیث سے آپ فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہے اور پاکیزہ مال ہی قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جو پیسے خرچ کریں وہ پیسہ حلال کمائی کا ہو۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی کمائی میں سے جو عمدہ اور حلال روزیاں ہیں وہ ان حلال روزیوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ان حلال روزیوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ فرمایا حدیث سے آپ فرماتے ہیں کہ جب حرام مال سے حج کرنے والا، حلال
جب حرام مال سے حج کرنے والا حج کرتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک و سعدیک کہتا ہے کہ اللہ میں تیرے گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، اے اللہ میں تیرے گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، فرشتے کہتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری مبارک نہ ہو، تیری حاضری قبول نہیں ہے، لا لبیک ولا سعدیک۔ وہ شخص جو حرام مال سے حج کرنے آتا ہے، اس جب وہ اور لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، فرشتے کہتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، تیرا آنا مبارک نہ ہو، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ تو میرے بھائی معلوم یہ ہوا کہ حج مبرور اور مقبول حج کی دوسری شرط یہ ہے کہ حج میں ہونے والے پیسے حلال کمائی کے ہوں، حلال کمائی کے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ حج مبرور جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت دینے کا وعدہ فرمایا ہے، وہ حج سنت نبوی کے مطابق ہو، وہ عمل سنت نبوی کے مطابق ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حج کیا ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے، خذوا عنی مناسککم، فرمایا آپ نے کہ مجھ سے حج کے احکامات سیکھ لو، جیسے حج کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے اور اپنے قرآن کے ذریعے، اپنے نبی کے ذریعے جیسے اللہ نے حج کرنے کا حکم دیا ویسے حج کرو، اس لیے کہ وہ عمل، وہ عبادت جو سنت نبوی سے ہٹ کر ہے وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر عبادت کا ایک طریقہ بتلایا ہے، ہر عمل کا ایک طریقہ بتلایا ہے، دین کا ایک منہج اور ایک طریقہ بتلایا ہے، اسی طریقے پر اگر وہ عمل کریں گے تو عمل اللہ کے یہاں قبول ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو یا کوئی اور عمل ہو۔ دین کا وہ عمل، دین کا کوئی بھی عمل اگر سنت نبوی سے ہٹ کر کے ہے تو عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، فرمایا آپ نے جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر ہمارا حکم موجود نہیں ہے وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ تو حج مبرور مقبول حج جس پر اللہ نے جنت الفردوس دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اس حج مبرور کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ حج سنت نبوی کے مطابق ہو۔ ایسے ہی میرے بھائی چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ حج فسق و فجور، بیہودہ باتوں، بیہودہ کام سے، گناہ کاموں سے کیا ہے، پاک ہو۔ بہت سارے بھائی حج کرنے جاتے ہیں، وہاں خیموں کے اندر بیٹھ کر اور سڑکوں پر چٹائی پر بیٹھ کر کے وہ دنیا بھر کی برائیاں، دنیا بھر کی باتیں، غیبت، چغلیاں، ایسی حرکتوں سے پرہیز کریں تاکہ آپ کا حج قبول ہو اور آپ کا حج وہ مقام پائے جس حج پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت الفردوس دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث فرماتے ہیں آپ، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جس شخص نے حج کیا اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ من حج للہ، جس نے حج کیا اللہ کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، جس نے حج کیا اللہ کے لیے، فلم یرفث، اور اس نے حج کے دوران رفث یعنی جماع نہیں کیا، ولم یفسق، اور فسق و فجور اور گناہ کا کام نہیں کیا احرام کی حالت میں، جس نے گناہ نہیں کیا، اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے ہاتھوں پیر پر کنٹرول رکھا، گناہ نہیں کیا، رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ حاجی اپنے گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جس دن وہ پیدا ہوا تھا، جس دن وہ پیدا ہوا تھا، پیدائش کے دن گناہوں سے بالکل پاک تھا، اس کے اعمال کا دفتر صاف و شفاف تھا۔ ایسے حاجی گناہوں سے پاک ہو کر کے حج سے لوٹتا ہے، واپس ہوتا ہے۔ وہ حاجی جو اللہ کے لیے حج کرے، حلال کمائی سے حج کرے، سنت نبوی کے مطابق حج کرے، اور حج کے دوران فسق و فجور اور گناہ کے کاموں سے کیا ہے، پرہیز کرے، ایسا حاجی گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ پیدائش کے دن گناہوں سے پاک تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائی بہت ساری فضیلت ہیں حج کی۔ آپ نے حج کو بوڑھوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، عورتوں کے لیے جہاد قرار دیا، اور ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم عورتوں پر جہاد نہیں؟ فرمایا آپ نے کہ عورتوں کا جہاد حج ہے، عورتوں کا جہاد حج میں جو مشقت ہے، جو پریشانی ہے، اس پریشانی کی قدر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے اسے جہاد قرار دیا، اسے جہاد قرار دیا۔ اور سوال ہوا کہ اے اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا عمل ہے؟ سب سے افضل عمل کون سا عمل ہے؟ فرمایا آپ نے ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، یہ روئے زمین پر ہونے والی ساری نیکیوں میں
سب سے افضل نیکی ہے اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا، اللہ کی ربوبیت پر ایمان رکھنا، اللہ کی الوہیت پر ایمان رکھنا، اللہ کے اسماء و صفات پر صحیح طور سے ایمان رکھنا، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنا، آپ کے لائے ہوئے دین پر ایمان رکھنا. یہ اس زمین پر ہونے والے سارے اعمال میں سب سے افضل، سب سے بہترین عمل ہے. پھر سوال ہوا، پھر اس کے بعد ایمان کے بعد فرمایا آپ نے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اسلام کی خاطر، اسلام اور مسلمانوں کو تقویت اور قوت پہنچانے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، اللہ لعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرنا، یہ ایمان کے بعد سب سے افضل ترین عمل ہے. پھر سوال ہوا پھر کون سا؟ فرمایا آپ نے الحج المبرور، وہ حج جو مبرور کا مقام پائے، مقبولیت کا مقام پائے، وہ حج سب سے افضل ترین عمل ہے. میرے بھائی اس طرح بہت ساری فضیلتیں ہیں. حج یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. صحابی رسول عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میرے دل میں اسلام کی محبت آئی، کہتے میں حالت کفر پہ تھا، حالت شرک پہ تھا، اور نبی کی باتوں کو سن کر، صحابہ کی باتوں کو سن کر جب اسلام کی محبت میرے دل میں پیدا ہوئی اور میں اسلام سے قریب ہوا تو میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اسلام قبول کرنے کے لیے. اور میں نے کہا اے نبی آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے بیعت کروں گا. کچھ چیزوں پر کیا ہے میں بیعت کروں گا. اللہ کے نبی نے اپنے دائیں ہاتھ کو بڑھایا بیعت لینے کے لیے. صحابی رسول عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فقبضت یدی، میں نے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر سمیٹ لیا، کھینچ لیا. آپ نے کہا ما لک یا عمرو، اے عمرو کیا ہوا؟ تم نے کہا ہاتھ بڑھاؤ بیعت کروں گا، پھر تم نے ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ کیا وجہ ہے؟ صحابی رسول عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اسلام قبول کرنے سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ میں نے اپنی زندگی میں جو کفر کیا، شرک کیا، اور جو میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے جرائم کیے، گناہ کیے، کیا اسلام قبول کرنے سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا آپ نے اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرہ تہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ، رواہ مسلم. فرمایا آپ نے اے عمرو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اسلام قبول کرنے والا گناہوں سے ایسے ہی صاف و شفاف ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن گناہوں سے پاک تھا. اور اے عمرو بن عاص تمہیں معلوم ہونا چاہیے وان الہجرہ تہدم ما کان قبلہ، دین اور ایمان کی حفاظت کی خاطر، اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو شخص دارالکفر سے نکل کر دارالاسلام کی طرف جائے گا تاکہ وہاں رہ کر اسلام پر، ایمان پر قائم رہ سکے، اپنے دین پر قائم رہ سکے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے جو دارالکفر سے نکل کر دارالاسلام میں پناہ لے، اپنے گھر بار کو، اعزاء و اقارب کو، خاندان کو اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ وہاں رہنے میں، اسلام پر عمل کرنے میں دشواری ہو رہی تھی، اسلام اور ایمان کو خطرہ تھا، اسلام اور ایمان کی خاطر وہ سب کچھ قربان کر دے رہا ہے اور دارالاسلام یا اس جگہ جا رہا ہے جہاں وہ امن و سکون کے ساتھ اسلام پر، دین پر، ایمان پر قائم رہ سکتا ہے. یہ عمل ہجرت پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہ بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے. جو شخص اپنی دنیا کو، دنیا کے سارے سامان کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رہا ہے، یہ عمل اس کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. پھر فرمایا آپ نے وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور اے عمرو تمہیں جان لینا چاہیے کہ حج پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے. یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں جہاں بہت سارے اعمال کرنے کا حکم دیا، میرے بھائی ان اعمال کے اندر یہ خاصیت رکھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارحم الراحمین، خیر الراحمین، جس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. وہ اللہ نیکیوں سے خوش ہو کر کے بندے کے سارے گناہوں کو، بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج گزشتہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف ہو جاتے. تو میرے بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اس فریضے کی اہمیت کو سمجھیں، حج کے مقام کو سمجھیں اور حج کی فریضے کی ادائیگی میں جلدی کریں. بہت سارے بھائی ایسے ہیں یہاں سعودی عرب کے اندر جو الحمدللہ جن کے پاس مالی اعتبار سے اتنی طاقت اور استطاعت ہے کہ وہ فریض حج کو ادا کر سکیں گے. دنیاوی کاموں کے لیے 20,000 25,000 30,000 ریال خرچ کر دیتے ہیں. زمین اور پراپرٹی کی خریداری میں وہ 10-20 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں. لیکن جہاں بات حج کے فریض حج کی ادائیگی کی آتی ہے وہاں ان کے لیے 5,000 6,000 7,000 ریال یہ بہت بڑا بوجھ معلوم ہوتا ہے.
اس ایسے بندوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کا کو ٹٹولیں اور اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ میرے بھائی النفقۃ فی الحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ ب700 ضعف۔ فرمایا آپ نے کہ اللہ کی راہ حج میں خرچ کرنا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے، اور یہ اللہ کی راہ میں ایسے ہی خرچ کرنے کی طرح ہے جیسے کہ ایک خرچ پر آپ کو 700 گنا نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کی راہ میں کوئی شخص صدقہ کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے اللہ ایک خرچ کو 700 گنا تک بڑھاتا ہے۔ حج میں خرچ کرنے پر کتنا ثواب عطا فرمائے گا اللہ؟ 700 گنا عطا فرمائے گا، 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائی یہ کوئی نہ سوچے کہ اللہ کی راہ میں حج میں اگر ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں اس میں ہمارا خسارہ ہے۔ خسارہ نہیں، بلکہ اس پر جو اجر مل رہا ہے، آپ کو جو ثواب مل رہا ہے، اگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو آپ اپنی ساری دنیا قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ حج پر جو اجر ہے، جو ثواب ہے، اور حج کا جو مقام ہے، اگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو اپنا سارا ساز و سامان قربان کر دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ فرمایا آپ نے الحجاج والعمار وفد اللہ دعاہم فاجابوہ وسألوہ فاعطاہم۔ حج اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان۔ میرے بھائی یہ شرف، یہ مقام، یہ فضیلت کسی اور عبادت پر، کسی اور عمل پر نہیں سنائی گئی، یہ شرف کسی اور عمل پر نہیں سنایا گیا۔ فرمایا آپ نے حج عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ دعاہم فاجابوہ، اللہ نے انہیں دعوت دی ہے اپنے گھر کی زیارت کے لیے، فاجابوہ، اور وہ اللہ کی دعوت پر لبیک کر کے وہاں پہنچ رہے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کا چکر لگا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ وسألوہ فآتاہم، اور اللہ کے گھر پہنچ کر اللہ کے گھر کا چکر لگاتے ہوئے جو کچھ بھی وہ اللہ سے مانگیں گے اللہ انہیں عطا فرمائے گا، اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ آپ فقر کا خوف نہ کریں، مال کی قلت کا خوف محسوس نہ کریں، بلکہ میرے بھائیوں یہ حج اور یہ عمرہ انسان سے فقر و محتاجگی کو اٹھا دیتا ہے۔ حج کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کو کبھی بھی پیاسا اور فقیر و محتاج نہیں رکھے گا۔ حدیث فرماتے ہیں بخاری کی روایت، سنن نسائی کی روایت، فرمایا آپ نے تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ، رواہ النسائی۔ فرمایا آپ نے تابعوا بین الحج والعمرہ، لگاتار عمرہ حج کرتے رہو، اللہ کے گھر کی زیارت کرتے رہو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، یہ عمرہ اور حج ینفیان الفقر، یہ فقر کو ختم کر دیتے ہیں، فقر کو مٹا دیتے ہیں، فقر و محتاجگی کو، فقر و فاقہ کو کیا ہے، مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، والذنوب، اور گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ کیسے مٹاتے ہیں؟ کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ، جیسے کہ آگ کی بھٹی یہ لوہا سونا چاندی کو پگھلا کر میل کچیل کو نکال دیتی ہے، اور یہ آگ سونے اور چاندی کو اور لوہے کو پگھلا کر جلا کر میل کچیل کو نکال کر صاف و شفاف سونا، صاف و شفاف چاندی، صاف و شفاف لوہا، چمکتا ہوا سونا اور چاندی تمہیں فراہم کرتا ہے۔ ایسے ہی یہ حج عمرہ انسان کو بالکل صاف و شفاف بنا دیتے ہیں، اس کے اندر سے میل کچیل، گندگی اور فسق و فجور اور گناہوں کیا ہے، ختم کر دیتے ہیں۔ تو حج عمرہ کرنے سے فقر و فاقہ دور کرتا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اس سے ہمارا مال کم ہوگا، نہیں میرے بھائی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی ہے۔ کوئی بھی صدقہ، ما نقص مال من صدقہ، کبھی بھی صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوا ہے، کبھی بھی صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوا۔ ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، وہ تمہارا خرچ اپنے پیچھے مال لائے گا۔ ایک خرچ کرو گے، اللہ دنیا کے اندر تمہیں ایک کے بدلے کئی گنا عطا فرمائے گا۔ بلکہ میرے بھائی علماء و محدثین نے برکت حاصل کرنے کے اسباب، اپنے مال میں، اپنی صحت میں، اپنے گھر میں برکت حاصل کرنے کے اسباب و ذرائع میں سے ایک سبب اور ذریعہ بتلایا ہے کہ وہ انسان کثرت کے ساتھ عمرہ اور حج کرے، اس سے اس کے مال میں برکت ہوگی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اور ہمارے ان بھائیوں کو جنہوں نے فریضہ حج نہیں ادا کیا ہے اور ان کے پاس استطاعت اور طاقت ہے، سستی کاہلی کے شکار ہیں،
کم ایمانی کے شکار ہیں، اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ اس فریضہ حج کو ادا کریں، آمین رب العالمین۔ اللہ ہماری خامیوں کوتاہیوں کو دور فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔